رضا 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 اعلی حضرت اعلی حضرت الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ النبی وعلی وصلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں شیخ محمد عمران سیفی آپ سب کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ موضوع یہ ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحبہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اذان دی ہے یا نہیں دی ہے۔ اس سے قبل میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا انشاءاللہ، اور اس ویڈیو کو سننا آپ اور دیکھنا کہ کتنا بڑا جاہل آدمی ہے کہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ ایک کتابی کیڑا ہے، نہ وہ کسی کو مانتا ہے، نہ کسی فرقہ میں مانتا ہے، نہ کسی امام کو مانتا ہے، وہ صرف کتابوں کو مانتا ہے۔ ایسے شخص کا نالج دیکھ لیں آپ، ایسے شخص کی جہالت دیکھ لیں، اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ احادیث بھی موجود ہے۔ میں جس کی ویڈیو دکھانے والا ہوں وہ ہے انجینئر علی مرزا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اس دور کا، جو لوگوں کو کس طرح سے گمراہ کرتا ہے اپنی جھوٹی باتوں میں۔ حتیٰ کہ اس کا رد جو ہے ہمارے مفتیان اکرام نے بہت ہی عمدہ طریقے سے کیا ہے، اور ان کے بیانات جو ہے یوٹیوب پہ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہو۔ علی نواز آن لائن کر کے ہے، مفتی راشد محمود صاحب ہے، ان سب کے ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہو۔ ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ جواب انہوں نے دیے ہیں، اور بہت ہی تحقیقی جواب ہے۔ اور انجینئر علی مرزا میں اتنی ہمت اور جرت پیدا نہیں ہوئی کہ یہ ان سے جا کر کہے کہ میں تم سے مناظرہ کرتا ہوں کہ جو تم میرے خلاف دلیلیں پیش کرتے ہو ان کے اوپر وہ ایسی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ یہ انجینئر علی مرزا جو ہے لوگوں کو، عوام کو، نوجوانوں کو بہکاوے میں لاتا ہے اور گمراہ کرنے میں پوری کوشش میں لگا ہوا رہتا ہے۔ اسی طرح اس کی ایک ویڈیو میرے نظر سے گزری، مجھے ہاتھ لگی، وہ میں نے دیکھا۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اذان دینا کبھی ثابت نہیں۔ خیر، میں آپ کو بتانے سے بہتر ہے کہ میں اس کی آپ کی ویڈیو سناتا ہوں۔ اب اس کی وہ ویڈیو سن لے، 2 منٹ کی ہے مشکل سے، اب وہ ویڈیو سن لے، پھر انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے۔ آپ پہلے اس کی ویڈیو سن لیں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اذان کیوں نہیں دی؟ اس کا کوئی وجہ مطلب احادیث و قرآن و حدیث میں کچھ اس طرح کا؟ یہ ویسے نا یہ بات صحیح ہے، گلا خراب ہے میرا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان دینا ثابت نہیں ہے۔ وجہ تو اس کی بہت ساری لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کے لکھی ہیں جی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان دے دیتے اور کوئی مسجد میں نہ آتا، سارے تباہ و برباد ہو جاتے۔ یار نبی پوری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے، بہت کم لوگوں نے قبول کیے، تو وہ اس طریقے سے تو نہیں ہوتا۔ وہ تو ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، مرضی مانو نہیں مرضی جاؤ، دفع ہو دوزخ میں جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان یعنی ثابت نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان آپ کے لیے دینا منع تھا یا کوئی اس کے پیچھے حکمت تھی۔ صورتحال ایسی بن گئی۔ اب کئی کام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی نہیں کیے، لیکن وہ سنتیں ہیں، یعنی صحابہ کرام نے کیے ہیں۔ مثلا فجر کی 2 سنتیں فرضوں کے فوراً بعد، کوئی نہیں حدیث میں ملتا کہ آپ کی کبھی رہ گئی ہوں، آپ نے فوراً بعد پڑھی ہوں، صحابہ نہیں پڑھی ہیں نا۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ نبی علیہ السلام کوئی کام نہیں کر رہے تو پیچھے کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مؤذن کو مقرر کرتے ہیں، اذان کی اتنی فضیلتیں بتاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن تھا نا حضرت بلال۔ میں نے اس کی حکمت یہ سمجھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی عموماً عادت یہ تھی کہ آپ کی آواز بہت زیادہ بلند نہیں تھی، اور اذان دینے والے بندے کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ آج کل نہیں، آج کل تو سپیکر ہے۔ حضرت بلال کی آواز بہت بلند تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ ان کو لگایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہتر طریقے سے اذان دے سکتا ہے، یعنی اونچی آواز کے اندر۔ وہ تو کہیں یہ بھی نہیں ملتا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کی ڈیوٹی لگائی ہو، تو آپ کہیں گے ان کی کیوں نہیں لگائی، کوئی گل ہوئے گی؟ گل کوئی بھی نہیں، بس ایک میں نے ایک نیچرل۔ تو سامعین، آپ نے سنا اس وہابی انجینئر علی مرزا کی ویڈیو کو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اذان دینا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذان دی ہو، اور پھر وہ تھوڑی بہت باتیں بتاتا ہے کہ وہ کیوں نہیں دی، اس طرح سے لوگوں نے عوام میں مشہور کر رکھا ہے۔ یہ واقعی سچ بات ہے کہ کچھ جاہل لوگ ہیں
جو اس طرح سے عوام میں چیزوں کو مشہور کر کے رکھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیتے تو کائنات کی تمام چیزیں جو ایک جگہ جمع ہو جاتی، ایسا۔ تو اب میں انشاءاللہ خیر وہ تو لوگ عوام کی بات میں کر رہا ہوں، وہ تو بیچارے کم علم والے ہیں، ان کو سمجھانا علماء کرام کا کام ہے۔ لیکن یہ جو شخص ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، کتابوں کے حوالے پیش کرتا ہے، اس کی خود کی عقل کے ٹھکانے دیکھیے، اس کے خود کے علم کا حال کیا ہے۔ بعد میں یہ اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اذان دینا ثابت نہیں ہے کہنے کے بعد میں اپنا ایک من گھڑت خیال بھی پیش کرتا ہے، اور کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز بلند نہ تھی، آواز کم تھی، اس لیے انہوں نے کبھی اذان نہیں دی۔ یہ اپنا ایک من گھڑت تفسیر اپنی طرف سے وہ پیش کرتا ہے، بٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آئیں انشاءاللہ ہم حدیثوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہاں کہاں اذانیں دی ہیں۔ اس سے قبل میں آپ کو وہ حدیثیں بتانا چاہتا ہوں جو امام مسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے، اور اس کو اپنی صحیح مسلم میں نقل کیا ہے۔ وہ حدیث شریف کو ذکر کیا ہے انہوں نے صحیح مسلم میں۔ امام مسلم لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ ہی ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر وقت میں دجال اور جھوٹے ہوں گے، وہ تمہیں ایسی ایسی حدیثیں سنائیں گے جنہیں تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے نہیں سنا ہوگا، اس لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے اور فتنے میں ڈال دے۔ حوالہ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 5 مقدمہ حدیث نمبر 7۔ تو امام مسلم نے یہ حدیث جو نقل کری ہے یہ بالکل انجینئر علی مرزا پہ فٹ ہوتی ہے، وہ ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئے اپنی دلیلوں کی طرف کہ حضور نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذان دی ہے یا نہیں۔ جب ہم حدیثوں کی طرف رخ کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک پر ان کے کان میں اذان دی۔ حدیث کا ترجمہ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ابو رافعی سے روایت ہے کہ جب امام حسن علی ابن علی کی ولادت حضرت فاطمہ سے ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسن ابن علی کے کان میں اذان دی۔ اس کا حوالہ ہے سنن ابی داؤد کتاب الاداب، باب پیدا ہوئے بچوں کے کان میں اذان دینے کا بیان، حدیث نمبر 5105۔ سامعین نوٹ کریں، اس حدیث کو خود البانی نے حسن کہا ہے، آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا، sunna.com یہ وہابیوں کی ویب سائٹ ہے، وہاں پہ البانی کے فتوے ڈالے جاتے ہیں کہ کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی حسن ہے، کون سی موضوع وغیرہ۔ وہاں پہ اس نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ اسی طرح یہ حدیث جو ہے اور بھی کئی کتابوں میں آئی ہے، جیسے سنن ترمذی حدیث نمبر 1514، امام عبدالرزاق کی مصنف حدیث نمبر 7986، امام حکیم کی المستدرک جلد 3 صفحہ 179 حدیث 4827، امام طبرانی المعجم الکبیر حدیث 931، امام بہقی شعب الایمان حدیث 8617، امام بہقی سنن الکبریٰ جلد 9 صفحہ 305 پر۔ اتنے سارے حوالے الحمدللہ اس حدیث کے اوپر موجود ہے، لیکن یہ انجینئر علی مرزا جو کتابوں کا کیڑا بنا پھرتا ہے، اسے یہ حدیث اتنی کتابوں کے اندر ملی ہی نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ واقعی میں صحیح ہے کہ اذان دینا ثابت نہیں ہے، استغفر اللہ۔ اب آئے دوسری حدیث دیکھیے، جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوران سفر آپ نے اپنی اونٹنی پر بیٹھے اذان دیا، یہ بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ حدیث کا ترجمہ یوں ہے کہ حضرت عمرو ابن عثمان ابن یعلا ابن مرہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا کہ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے، نماز کا وقت آیا، بارش برسی تو زمین گیلی ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر بیٹھے ہوئی اذان کہی، پھر اقامت کہی اور نماز ادا کی۔ حوالہ جامع ترمذی کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 411، مسند امام احمد بن حنبل حدیث 17584۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ اذان دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے کے بعد اذان دی۔ امام ابن حبان الصحیح جلد 9 صفحہ 253 حدیث نمبر 3944۔ تو ان تمام جو روایتیں میں نے بتائی ہے ابھی، تین حدیثوں کا ذکر کیا اور کئی سارے حوالے پیش کرے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شک اپنی حیات مبارکہ میں اذان دی ہے، اور انجینئر علی مرزا ایک نمبر کا جاہل ان پڑھ گوار معلوم ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، موضوع کو زیادہ نہ کھینچتے ہوئے، نہ ویڈیو کو زیادہ بڑی کرتے ہوئے، اتنی دلیلیں کافی ہے یہ حق بتانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اذان دی ہے، اور ان عوام کی طرف متوجہ ہو کر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی باتیں نہ بیان کرو جو تمہارے علم میں نہ ہو۔ تمہیں چاہیے اگر تمہارے پاس کوئی ایسا میسیج وغیرہ آتا ہے
تو سب سے پہلے اپنے نزدیک کے علماء اکرام کے پاس جائیں اور وہ صحیح ہے یا نہیں وہ چیک کرا لیں. کچھ بھی سمجھ میں آیا جذبات میں ہو کر اس طرح سے نہ پھیلا کہ عوام گمراہ ہونے لگ جائے اور وہ تمام چیزیں حدیثوں کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو. تو میری تمام نوجوانوں سے گزارش ہے، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ نزدیک کے علماء اکرام کے پاس رجوع کریں اور اپنا عقیدہ صحیح کریں، اپنے اعمال کو صحیح کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بصدق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحبہ وسلم، بتوسل حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، بوسیلہ حضرت غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آمین ثم آمین، اللہم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.